پی ٹی آئی نے حکومت سے مذاکرات کے لیے رابطہ کر لیا. حکومتی ذرائع کا دعویٰ, حکومت نے بھی ہاتھ آگے بڑھانے کا فیصلہ کر لیا. مذاکرات کا باضابطہ آغاز آج متوقع. حکومتی ذرائع کا کہنا ہے مفاہمت کی فضا پیدا کرنے کے لیے پی ٹی آئی کی مذاکرات کی پیشکش قبول کی. صاحبزادہ حامد رضا نے بھی پیش رفت کی تصدیق کر دی. وزیر اعظم کا وفاقی کابینہ میں توسیع کا فیصلہ, 10 مزید ارکان شامل کیے جائیں گے. ذرائع کا کہنا ہے توسیع رواں ماہ کیے جانے کا امکان. صدر نون لیگ نواز شریف پرانے اور تجربہ کار افراد کو کابینہ میں لانے کے خواہاں. سردار یوسف, طارق فضل چودھری, بیرسٹر عقیل کا نام شامل. حنیف عباسی, سعد وسیم, شیخ آفتاب کے ناموں پر بھی غور. اور لندن میں سارہ شریف قتل کیس کا فیصلہ آ گیا. مقتول سارہ کے والد عرفان شریف اور سوتیلی ماں بینی بطول مجرم قرار. دوران سماعت عرفان شریف نے سارہ کو آئے زخموں کی ذمہ داری قبول کی تھی. سینیٹر فیصل وادہ کا چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر سے پارلیمنٹ کی راہداری میں مصافحہ. صحافی نے کہا ابھی آپ سے متعلق ہی سوال کر رہے تھے, جس پر فیصل وادہ بولے میرے بھائی کو مشکل میں نہ ڈالا کریں, یہ اچھا انسان ہے. بانی پی ٹی آئی اور فیض حمید کی پرانی پارٹنرشپ ہے. یہ شراکت داری 9 مئی کے بعد بھی چلتی رہی. بانی پی ٹی آئی کی فوجی ٹرائل سے متعلق قانون فیصلہ کرے گا. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے کے حوالے سے فیض حمید کا اہم کردار تھا. ثبوت سامنے آئیں گے کہ کیسے آر ٹی ایس بٹھا کر انہیں لایا گیا. بانی پی ٹی آئی کے دور میں بہت سے سویلینز کا فوجی ٹرائل کیا گیا. مصطفیٰ نواز کھوکھر کا کہنا ہے چیزیں بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل کی طرف جا رہی ہیں. کیا ان چیزوں سے سیاسی استحکام آ سکے گا, یہ بڑا سوال ہے. تحریک انصاف کو اتنی جلدی سول نافرمانی کی کال نہیں دینی چاہیے تھی. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے احتجاج میں کسی مسلح شخص کی موجودگی کی تردید کر دی. قومی اسمبلی میں کہا احتجاج کے لیے اسلام آباد آنے والوں میں کسی کے پاس اسلحہ نہیں تھا. بہت ہو گیا, اب 9 مئی کی دھول بھیٹنی چاہیے. ہم اس ایوان سے انصاف لینا چاہتے ہیں, دوبارہ سڑکوں پر آنے کے لیے مجبور نہ کیا جائے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا شہباز شریف نے ڈی چوک فتح کرنے کی کوشش کی. جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا معاملہ پاک فوج کا ہے, ادارہ جانے اور ان کا کام جانے. حکومت معاشی بہتری کے اقدامات کے بجائے غلط اعداد و شمار پیش کر رہی ہے. اپوزیشن لیڈر نے لشکر کشی چھوڑ کر پارلیمان کو ترجیح دی. انہیں اسمبلی میں خوش آمدید کہتے ہیں. عوام نے ہمیں اسی چیز کا مینڈیٹ دیا ہے. وزیر قانون عاصم نذیر تارڑ کہتے ہیں وزیر اعظم کی قیادت میں معیشت کی بہتری پر کام جاری ہے. مہنگائی کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں, تنقید کریں, تصحیح کریں, جو چیز اچھی ہو اس کو سراہنا بھی چاہیے. نون لیگ پیپلز پارٹی کو منانے میں کامیاب. دونوں جماعتوں کا پارلیمنٹ کے اندر اور باہر قومی اور سیاسی امور پر تعاون جاری رکھنے پر اتفاق ہو گیا. ذرائع کا کہنا ہے نون لیگ اور پی پی رہنماؤں کی اسپیکر قومی اسمبلی کے چیمبر میں غیر رسمی ملاقات ہوئی, جس میں ایاز صادق, اسحاق ڈار, خورشید شاہ, نوید قمر اور پرویز اشرف موجود تھے. ملاقات میں دونوں جماعتوں نے رابطہ کمیٹیوں کی بات چیت پر بھی اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے ورکنگ ریلیشن شپ بہتر بنانے پر اتفاق کیا. ملاقات میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گی. سندھ کے عوامی ایشوز پر وفاق سے کسی قسم کا سمجھوتا نہ کریں. بلاول بھٹو زرداری کی وزیر اعلیٰ سندھ کو وفاقی حکومت سے اپنے مطالبات منوانے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ سندھ نے بلاول بھٹو سے ملاقات کر کے حکومتی ٹیم سے ہونے والے مذاکرات پر بریفنگ دی. ذرائع کا کہنا ہے کہ ملاقات میں سندھ کے مطالبات سے دستبردار نہ ہونے کا فیصلہ کیا گیا. جناح ہاؤس حملہ کیس میں جے آئی ٹی نے خواتین سمیت 8 پی ٹی آئی کارکنوں کو بے گناہ قرار دے دیا. تفتیش میں حسان نیازی کی بہن ہاجرہ نیازی, فاطمہ حیدر, بینا ذیشان, رخسانہ نوید کو قصوروار قرار دیا گیا. لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے ہاجرہ نیازی سمیت دیگر کی عبوری ضمانت میں 15 جنوری تک توسیع کر دی. ضمانت پر دلائل طلب کر لیے. دینی مدارس رجسٹریشن بل پر صدر نے کیا اعتراضات اٹھائے. جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھ کر اعتراضات مانگ لیے. لکھا صدر کی طرف سے اٹھائے گئے اعتراضات کی نقول فراہم کی جائیں. سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیمی بل کی پارلیمنٹ نے منظوری دی. مدارس رجسٹریشن بل پر مولانا فضل الرحمان کے تحفظات ہفتے یا 10 دن میں ختم ہو جائیں گے. وفاقی وزیر برائے مذہبی امور چودھری صالح حسین کہتے ہیں
کسی کو نہیں معلوم فضل الرحمان کس چیز کی مخالفت کر رہے ہیں۔ حافظ طاہر اشرفی کا کہنا ہے ہم کسی کو لاکھوں طلباء کے مستقبل سے کھیلنے نہیں دیں گے۔ مدارس کے معاملے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، مدرسوں کے وارث ہیں، یہ چوکیداری جاری رہے گی، کوئی طاقت مدارس کے دینی نصاب کو تبدیل نہیں کرا سکتی۔ قانون ہر کسی کو ہر فون ٹیپنگ کی اجازت نہیں دیتا، فون ٹیپنگ کی اجازت صرف جج دے سکتا ہے۔ کیا کسی جج کو اس مقصد کے لیے نوٹیفائی کیا گیا ہے؟ جسٹس محمد علی مظہر کے فون ٹیپنگ کیس میں سوال۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا جج کی نامزدگی سے متعلق مجھے علم نہیں۔ جسٹس جمال منتخیل نے کہا معاملہ چیف جسٹس کے چیمبر سے شروع ہوا، چیف جسٹس کہاں جائے گا؟ فون ٹیپنگ کا قانون مبہم ہے۔ آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین بولے ہمیں رپورٹس یا قانون میں دلچسپی نہیں، نتائج چاہیے۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جرنلز کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ ایف آئی اے سائبر کرائم کو سوشل میڈیا پر جرائم کے خلاف کارروائی کا اختیار مل گیا۔ وزارت آئی ٹی نے ایف آئی اے سائبر ونگ کے اختیارات کی بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نیشنل سائبر کرائمز اینڈ انویسٹیگیشن ایجنسی کے رولز منسوخ، اختیارات ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کو منتقل کر دیے گئے۔ کراچی میں خونی ٹریفک حادثات، 24 گھنٹے میں خاتون اور کمسن بچے سمیت 10 افراد جان سے گئے۔ زیادہ تر حادثے ہیوی گاڑیوں کی تیز رفتاری کے باعث پیش آئے۔ جاں بحق افراد میں موٹر سائیکل سواروں کی تعداد زیادہ۔ ٹریفک پولیس نے ملبہ شہریوں پر ڈال دیا، کہا شہری ٹریفک قوانین پر عمل کریں تو حادثوں کی شرح کم ہو سکتی ہے۔ شہری کہتے ہیں پولیس والے پیسے لے کر ہیوی ٹریفک سڑکوں پر آنے دیتے ہیں، یہ ٹریلر اور ٹرک گاڑیوں کو رونقتے پھرتے ہیں۔ ٹریفک حادثات کی بڑی وجہ سڑکوں کی تعمیرات ہے۔ ترقیاتی منصوبوں پر کام کے لیے ہیوی ٹریفک کو شہر کی طرف آنا ہوتا ہے۔ کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈھو کا کہنا ہے ہیوی گاڑیوں پر کنٹرول کرنا ہے، قوانین کی خلاف ورزی پر چالان بڑھائے گئے۔ کہا کراچی میں سب سے زیادہ روڈ بلاک کے الیکٹرک کی وجہ سے ہوتے ہیں، بجلی نہ ہو تو علاقے میں پانی بھی نہیں ہوتا، لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں جس سے ٹریفک متاثر ہوتا ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کا شیڈیول تاحال جاری نہ ہو سکا، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی دبئی میں موجود۔ آئی سی سی اور بی سی سی آئی کے محسن نقوی سے مذاکرات جاری۔ پاکستان کرکٹ بورڈ مذاکرات میں اپنے دو ٹوک موقف پر قائم، بھارت نہ آیا تو پاکستان اگلے 3 سال اپنے میچز کھیلنے بھارت نہیں جائے گا۔ چیمپئنز ٹرافی پر فیصلہ آئی سی سی اور بی سی سی آئی کو کرنا ہے۔ سندھ کو آئی ٹی کا مرکز بنانا میرا مشن ہے، گورنر کامران ٹسوری کی وزیر مملکت برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی شزا فاطمہ سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا نوجوانوں کو آئی ٹی کے جدید کورسز مفت کرا رہے ہیں، آئی ٹی سیکٹر کی ترقی میں ملکی مسائل کا حل موجود ہے، ملک کو بدنام کرنے والے عناصر کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ حیدرآباد سکھر شاہراہ موٹر وے کے نام پر بدنما داغ ہے۔ کراچی حیدرآباد موٹر وے نہیں ایکسپریس وے ہے۔ جب پورا پاکستان بنا لیا تو کراچی سکھر وے موٹر وے کے لیے سرمایہ کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ مصطفیٰ کمال کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ شازیہ مری نے کہا سندھ میں ہائی ویز کے ساتھ دشمنی سوچی سمجھی سازش ہے، M9 پر مرمت کے نام پر مذاق کیا گیا، فیتا کاٹا گیا کہ یہ موٹر وے ہے۔ عبد القادر پٹیل کا کہنا ہے کراچی پورٹ سے گاڑیاں نکلتی ہیں تو کیماڑی کی سڑکیں 3 دن تک بند رہتی ہیں، کیماڑی کے راستے کیسے ٹھیک کریں گے؟ صادق آباد میں کچے کے ڈاکو آؤٹ آف کنٹرول، شہر سے 2 افراد کو اغوا کر کے لے گئے، ایک کو تشدد کے بعد چھوڑ دیا۔ پولیس کا کہنا ہے ڈاکوؤں نے عارف اور رضا کو گھر جاتے ہوئے اغوا کیا۔ پیپلز پارٹی کے ایم پی اے ممتاز چانگ نے کہا کچے کی صورتحال پر آواز اٹھانے کے بعد ڈاکوؤں نے حلقے میں کارروائیاں بڑھائیں، پولیس مکمل ناکام ہو گئی، فی الفور کچے میں فوجی آپریشن کیا جائے۔ ظفربال میں پسند کی شادی نہ ہونے پر ملزم نے لڑکی کی فیملی پر گولیاں چلا دیں، 3 خواتین سمیت 4 افراد قتل، 2 افراد زخمی ہو گئے۔ ملزم اکرام نے گھر کو آگ لگا دی، پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دورہ چین، شنگھائی بیسڈ کمپنیوں کو پنجاب کے اسپیشل اکنامک زونز میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ کہا آٹو موبائل اور آئی ٹی سمیت دیگر شعبوں میں شنگھائی کی کمپنیوں سے اشتراک چاہتے ہیں۔ چینی تعاون سے پاکستان میں آئی ٹی کی صنعت تیزی سے فروغ پا رہی ہے۔ کرم کی صورتحال تشویشناک ہے، 200 لوگ شہید ہوئے لیکن وزیر اعلیٰ کے پی کو توجہ دینے کی توفیق نہیں ہوئی۔ وفاقی وزیر امیر مقام کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا صوبائی حکومت کو پہل کرنا ہوگی۔ کرم میں گرینڈ جرگے سے خطاب کرتے ہوئے مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف نے کہا
पुरम की मरकजी शहरा जल्द आमदोरफ्त के लिए खोल दी जाएगी। बंकर्स को अवामी ताउन से खत्म किया जाएगा। पुरम को भारी हथियारों से पाक करना नागुज़ीर है। उम्मीद है जंगबंदी का ये अमल मुस्तकिल तौर पर जारी रहेगा। फरीकैन अमन चाहते हैं, लेकिन कुछ अनासिर के मफादात जंग से वाबस्ता हैं। पाकिस्तान और चीन की आर्मी के दरमियान मुश्तरका जंगी मशक़ें इख्तिताम पजीर। पाकिस्तान और चीन के दस्तों ने दहशतगर्दी से निमटने के लिए तजर्बात से इस्तिफादा किया। वॉरियर 8 इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान और चीन के दरमियान सालाना मशकों की कड़ी है। मशकों के दौरान विजिटर्स डे तकरीब के दौरान शुरका ने टेलाफील्ड फायरिंग रेंज का दौरा किया। शुरका ने पेशा वराना महारत और बुलंद मयारे तरबियत को सराहा। पाकिस्तान, ओमान और स्पेन की मुश्तरका बहरी मशकें। पाक बहरिया के PNA सैफ, ओमान के जहाज अलसैब और स्पेन के सांता मारिया ने मशकों में हिस्सा लिया। दमिश्क में सदारती महल से बशारुल असद की तमाम चीजें हटा दी गईं। मोहम्मद अल बशीर यकम मार्च तक शाम के अबूरी वजीर आजम बन गए। जंग से तबाहशुदा मुल्क को मिलकर बहरानों से निकालने का आज़म। कहा, इंतजामी उमूर चलाने के लिए पुरानी हुकूमत के अरकान की जरूरत है। अमरीकी वजीर खारजा का कहना है शाम में सियासी अमल की मुंतकिली की हिमायत करते हैं। चाहते हैं शाम दोबारा दहशत गर्दों की आमाजगाह न बने। शाम में मौजूद कीमियाई या हयातियाती हथियार महफूज या तल्फ किए जाएं। इसराइली वजीर आजम की रिटाई। कहा, शाम के नए हुक्मरानों को ईरान से दोस्ती की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। इसराइल के शाम पर मुसलसल हमले। गुज़श्ता रोज बंदरगाहों को निशाना बनाया। सेहूनी फोर्सेस ने 2 रोज में शाम पर 480 हमले किए। जमीनी कार्रवाई का दायरा कार भी बढ़ा दिया। इसराइली फौज का गोलान की पहाड़ियों में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे निगरानी बनाए गए बफर जोन पर कब्जा। कतर के दफ्तर खारजा ने कहा, सूरत हाल नाकाबिल कबूल है। इसराइल हालात का नाजायज फायदा उठा रहा है। गजा में इसराइली फोर्सेस की गोलाबारी, ड्रोन हमले और फायरिंग। नसीरात और जबालिया के पनाहगुज़ीन कैंपों पर फजाई हमले में मजीद 13 फलस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। शिमाली गजा में सहनी फौज ने रिहायशी इमारतों पर बम बरसाए। 24 घंटों के दौरान 24 फलस्तीनी शहीद और 54 जख्मी हुए। जबालिया और बैतुल्लाहिया समेत मुख्तलिफ इलाकों का मुहासरा भी जारी। अल-कस्साम ब्रिगेड के जंगजुओं का भी सहनी फोर्सेस पर घात लगाकर हमला। कई गाड़ियां और टैंक तबाह कर दिए। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका से पहला T20 हार गया। कौमी टीम 184 रन के ताक़ुब में 8 विकेट पर 172 रन बना सकी। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने T20 में सुस्त बैटिंग की। 10 ओवर खेले लेकिन रन बनाए सिर्फ 74। बाबर आजम 0 पर आउट हुए। साइम अयूब के अलावा कोई तेज स्ट्राइक रेट से ना खेल सका। सीरीज के मुकाबले ये स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। चैंपियंस T20 कप में लॉयंस की पहली कामयाबी। पैंथर्स को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। 124 रन का हदफ लॉयंस ने बआसानी हासिल कर दिया। कप्तान इमामुल हक ने 45 रन की इनिंग्स खेली। तमाम मैचेस स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। कराची से खैबर सर्दी के डेरे। मुल्क के बालाई इलाके और बलूचिस्तान शदीद सर्दी की लपेट में। स्कर्दू में पारा -9, गिलगित में -7, कोयटा कल्लात -6 और इस्लामाबाद में -1 तक गिर गया। लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 6, कराची में 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। और बर्रे सगीर के अजीम अदाकार, रोमांस और जज्बात के शहंशाह दिलीप कुमार का आज यौम पैदाइश। दिलीप कुमार ने 60 साल फिल्मी करियर में 60 से ज्यादा फिल्में की। हर किरदार को लासवाल किया। भारत में पद्म भूषण अवार्ड समेत कई एजाजात दिए गए।